حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی سورت یوسف یعنی 12ویں سورت میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ یہ قصہ احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، خواب اور والد کی نصیحت۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ والد نے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ بھائیوں کا حسد اور کنویں میں ڈالنا۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اپنے دیگر بیٹوں سے زیادہ عزیز تھے۔ یہ بات بھائیوں کو پسند نہ آئی اور وہ حسد کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے باہمی مشورے سے فیصلہ کیا کہ یوسف کو کہیں غائب کر دیا جائے تاکہ والد کی محبت صرف انہی کو ملے۔ انہوں نے والد سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے بھیج دیں۔ یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر بھائیوں نے یقین دلایا۔ جب وہ یوسف کو لے گئے تو انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے قمیض پر جھوٹا خون لگا کر پیش کیا۔ قافلے والوں کا ملنا اور مصر لے جانا۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ پانی لینے آیا اور یوسف کو کنویں سے نکال لیا۔ قافلے والے انہیں غلام سمجھ کر مصر لے گئے اور بیچ دیا۔ مصر کے عزیز وزیر خزانہ نے یوسف کو خریدا اور اپنی بیوی کے ساتھ رکھا۔ عزیز مصر کی بیوی کا فتنہ۔ جب یوسف بڑے ہوئے تو نہایت حسین و جمیل اور با اخلاق تھے۔ عزیز کی بیوی زلیخا یوسف پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں گناہ کی دعوت دی۔ یوسف نے انکار کیا اور بھاگے تو زلیخا نے ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی۔ دروازے پر عزیز آ گیا۔ معاملہ کھلا تو ایک گواہ نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے۔ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی اس لیے یوسف بے قصور ثابت ہوئے۔ جیل میں جانا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہوئی تو زلیخا نے عورتوں کو بلایا تاکہ یوسف کی خوبصورتی دکھا سکے۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئیں اور کہتے کہتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے کہ یہ۔ زلیخا نے پھر یوسف کو گناہ کی دعوت دی۔ یوسف نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے قید گوارا ہے مگر گناہ نہیں۔ آخرکار یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں خواب کی تعبیر۔ جیل میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور یوسف سے تعبیر پوچھی۔ یوسف نے صحیح تعبیر بتائی، ایک آزاد ہوگا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا، دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ تعبیر بالکل درست نکلی۔ بادشاہ کا خواب اور رہائی۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ کسی سے بھی تعبیر نہ ہوئی۔ ساقی کو یاد آیا اور اس نے یوسف سے تعبیر پوچھی۔ یوسف نے فرمایا، 7 سال تک خوب کھیتی ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، اس کے بعد پھر خوشحالی ہوگی۔ بادشاہ کو یہ تعبیر پسند آئی اور یوسف کو جیل سے بلا لیا۔ وزیر خزانہ مقرر ہونا۔ یوسف نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے خزانے اور غلے کی ذمہ داری دی جائے۔ یوسف کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے غلے کو جمع کر کے قحط کے زمانے کے لیے محفوظ کیا۔ بھائیوں کا مصر آنا۔ جب قحط آیا تو یوسف کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ یوسف نے کہا کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لانا۔ جب وہ بنیامین کو لائے تو یوسف نے ایک تدبیر سے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ راز کھل جانا۔ آخرکار یوسف نے بھائیوں کو اپنی حقیقت بتائی کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بھائی شرمندہ ہوئے اور معافی مانگی۔ یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت یعقوب کی بینائی لوٹنا۔ یوسف نے اپنا قمیض اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ اسے والد کے چہرے پر ڈال دینا۔ جیسے ہی قمیض یعقوب کے چہرے پر ڈالا گیا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ خواب کی تعبیر پوری ہونا۔ آخرکار یعقوب اور ان کے تمام بیٹے مصر آ گئے۔ جب وہ یوسف کے دربار میں پہنچے تو سب نے سجدہ تعظیمی کیا۔ یوسف نے کہا، یہی وہ خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سبق:
حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ حسد انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ صبر اور تقوی مشکلات سے نجات دلاتے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے مگر آخرکار عزت دیتا ہے۔ معافی اور درگزر مومن کی شان ہے۔